یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کے لوگ غلامی اور ظلم میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان کے دشمن جالوت کے لشکر نے زمین اور لوگوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جالوت کے مقابلے میں ایک ایسا سپاہی جسے اللہ نے بادشاہ منتخب کیا، جس کا نام تھا طالوت۔ ہر طرف خوف، شک اور بے حسی تھی۔ جالوت کی طاقت اور ظلم نے ہر دل کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اصل میں یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایمان اور اللہ کے وعدے کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ بن گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کمزور آنے والی یہ چند مٹی بھر مجاہدوں کی جماعت جالوت جیسے وحشی اور اس کی فوج کے سامنے قائم رہ پائیں گے، یا تاریخ خون اور آنسوؤں میں ڈوب کر ختم ہو جائے گی؟ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی قوم بے در پہ شکستوں، غلامی اور خوف کے اندھیروں میں دب چکی تھی۔ ایک زمانہ ایسے بھی گزرا تھا کہ جب یہ لوگ موسیٰ اور یوشع علیہ السلام کی قیادت میں عظیم فتوحات حاصل کر چکے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دل کمزور ہو گئے، وہ دنیا کی چمک دمک میں کھو گئے اور دشمنوں کے سامنے بار بار جھکنے لگے، حتیٰ کہ فلسطین کی سرزمین پر ایک ظالم سردار جالوت اپنی بے رحم فوج کے ساتھ چھا گیا۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر بلند اور طاقتور تھا، بلکہ اس کا لشکر تعداد اور اسلحے میں ناقابل شکست لگتا تھا۔ اس کے سپاہی لوہے کی زروں میں لپٹے تھے، گھوڑوں کی ٹابیں زمین کو ہلا دیتی اور ہر طرف اس کا رعب چھایا رہتا۔ بنی اسرائیل کی بستیاں اس کے ظلم سے چیخ رہی تھی، مائیں اپنوں بچوں کو چھپا کر رکھتی اور بوڑھے اس کے نام سے لرز اٹھتے تھے۔ ایسے حالات میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبی سے فریاد کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ نبی نے کہا، اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو کیا تم لڑو گے؟ قوم نے جوش میں کہا، ہاں کیوں نہیں، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ مگر ان کے دلوں میں کمزوری چھپی ہوئی تھی۔ تب اللہ نے طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ وہ نہ کسی بڑے قبیلے سے تھا اور نہ ہی دولت و طاقت کا مالک تھا، مگر اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا اور اس کا جسم مضبوط اور اس کا کردار بے داغ تھا۔ قوم نے پہلے اسے ماننے سے انکار کیا کہ یہ غریب گھرانے کا شخص بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، مگر نبی نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ طالوت کو اللہ نے علم اور جسمانی قوت دونوں میں برتری عطا کی تھی۔ جب طالوت اپنی فوج کے ساتھ جالوت کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا تو اللہ نے اس دوران ایک اور آزمائش رکھی کہ ایک دریا ان کے سامنے آیا۔ طالوت نے کہا، جو اس دریا کا پانی زیادہ پی لے گا وہ میرے ساتھ میرے لشکر میں نہیں رہے گا، جو صرف ایک چلو بھر لے گا وہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ لشکر کے زیادہ تر سپاہی پیاس سے بے تاب ہو کر دریا پر ٹوٹ پڑے اور سیر ہو کر پانی پی لیا۔ صرف چند ایمان والے ہی تھے جنہوں نے طالوت کا حکم مانا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ یوں ہزاروں کا لشکر چند سو میں بدل گیا۔ لیکن یہ وہ چند سو لوگ تھے جو ایمان کی طاقت رکھتے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جالوت اپنی پوری قوت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا اور طالوت کا لشکر انتہائی تکھن میں ڈوبا ہوا تھا، مگر ان کے دلوں میں ایک آگ تھی جو کسی ہتھیار سے زیادہ خطرناک تھی، اور وہ ایمان کی آگ تھی۔ اس عظیم جنگ کا میدان فلسطین کی وادیوں میں سجنے والا تھا، جہاں تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ برپا ہونے والی تھی۔ ایک طرف ظلم
طاقت اور خوف کی تصویر جالوت تھا، اور دوسری طرف کمزور آنے والا مگر ایمان سے لبریز لشکر تھا۔ آخر کار وہ لمحہ آ پہنچا جب طالوت کا چھوٹا سا لشکر میدان میں اترا اور سامنے جالوت کی فوج آندھی کی طرح بڑھتی ہوئی آ رہی تھی۔ زمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرز رہی تھی، زروں کی کرکراہٹ اور لشکر کے نعروں نے فضا کو لرزا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے سپاہی لرزتے دل کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر ان کی زبانوں پر ایک ہی دعا تھی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کے دروازے کھول دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ وہ چند سو سپاہی جنہوں نے دریا پر اپنے نفس کو قابو میں رکھا تھا، اب اپنے دل میں ایک آگ محسوس کر رہے تھے جو جالوت کے ہزاروں سپاہیوں کے سامنے بھی انہیں ڈگمگانے نہ دیتی۔ اور پھر اچانک وہ لمحہ آیا جب جالوت خود میدان کے سینٹر میں آیا۔ اس کا قد انتہائی بڑا تھا، اس کا جسم لوہے کے زرے میں ڈھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا نیزہ تھا اور آنکھوں میں غرور۔ وہ ہنسنے لگا اور پکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ بنی اسرائیل کے سپاہی سہم گئے، ان کے قدم پیچھے ہٹنے لگے اور ایک لمحے کو یوں لگا کہ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن پھر ایک نوجوان اٹھا اس لشکر سے۔ وہ نہ بادشاہ تھا نہ لشکر کا سردار، بلکہ ایک چرواہا تھا جس کا نام تھا داؤد۔ اس کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی اور نہ زرہ، صرف ایک غلیل تھی اور ایک ایسی ہمت جو دنیاوی آنکھوں کو بیوقوفی لگتی تھی۔ طالوت نے اس کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کو سوچا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ لیکن داؤد کے چہرے پر وہ سکون تھا جو کسی عام سپاہی میں نہ تھا۔ وہ میدان میں آگے بڑھا اور پوری قوم کے سامنے اعلان کیا، میں جالوت کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ جالوت نے کہا لگایا اور کہا، یہ بچہ یہ میرے سامنے آئے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کا فیصلہ کب اور کہاں بدل جائے۔ داؤد نے اپنی غلیل میں ایک پتھر رکھا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا بسم اللہ، اور پھر ایک ہی جھٹکے میں وہ پتھر جالوت کی طرف پھینکا۔ اچانک وقت جیسے رک گیا ہو، فضا میں ایک سناٹا سا چھا گیا اور اگلے ہی لمحے جالوت زمین پر گر گیا۔ اس کا غرور ٹوٹا، اس کا خون بہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے لشکر کا حوصلہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ فوج جو ہزاروں میں تھی چند سو کے سامنے بکھر گئی۔ بنی اسرائیل کا نعرہ بلند ہوا اور طالوت کا لشکر فتح یاب ہو گیا۔ مگر اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو یہ تھا کہ جنگ کا فیصلہ تلوار سے نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسے پتھر سے ہوا جو ایمان کے ساتھ پھینکا گیا تھا۔ وہ لمحہ تاریخ میں لکھ دیا گیا کہ جب ایک چرواہے کی جرت اور اللہ کی نصرت نے دنیا کو دکھایا کہ طاقت کا اصل معیار ذرہ اور لشکر نہیں بلکہ ایمان اور یقین ہے۔ یہی داؤد بعد میں اللہ کے نبی مقرر ہوئے اور ان کی نسل میں وہ عظیم بادشاہ سلیمان آئے، اور طالوت کی قیادت ایک ایسی یادگار بن گئی جو آج تک یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ دنیاوی آنکھوں کو ناقابل یقین لگے۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ جسے چاہے غالب کر دے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا۔ یہ کہانی آج بھی کانوں میں گونجتی ہے کہ ظلم اور غرور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر سامنے ایک دل ہے جو اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے تو وہی دنیا کا سب سے بڑا لشکر ہے۔ یہی تھا وہ راز جو تاریخ کے پردوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور آج آپ نے جان لیا کہ طالوت اور جالوت کی جنگ محض ایک لڑائی نہیں تھی بلکہ ایمان اور یقین کی وہ فیصلہ کن داستان تھی جس نے ہمیشہ کے لیے انسانوں کو سکھا دیا کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت بھی باقی نہیں رہ سکتی۔